السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر۔ آج ہم بات کریں گے جو اس وقت ہمارے پیٹی بھائی قلم نواز بڑے جناب نامور صحافی، انہوں نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، اپنی زبان کھول دی ہے چند ٹکوں کی خاطر، اور وہ افواہیں پھیلانے میں بالکل تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان ٹرمپ کر رہا ہے جی، پھر وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہاں گیا، اور یہ اپنا جو ان کا جو نعرہ تھا، جو دعویٰ تھا، جو نظریہ تھا، وہ کدھر گیا جناب؟ ٹرمپ آ رہا ہے اور ٹرمپ نے جناب ہمیں جو ہے وہ ریلیز کروا دینا ہے، رہائی دلوا دینی ہے، ٹرمپ صاحب مہربانی کرو۔ سوشل میڈیا پر زور و شور سے جاری ہے، اربوں روپے خرچ کرتی ہیں جناب نواز شریف صاحب کی پارٹی اور پیپلز پارٹی، ٹکا نہیں ہوتا ان سے، ٹکا وہ کسی کام نہیں آتا، اللہ میاں اس کو سب کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں جی، اور گہری کالی کھوئی میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، سارا اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ رہتا میرے اللہ کا نام ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو عزت بھی ملتی ہے، احترام بھی ملتا ہے، وقار بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا ماشاءاللہ 2 سال سے اس بندے نے جو بیٹھ کے جیل میں گزار دیے ہیں، کوئی ایک آواز نہیں آئی کہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، مجھے فلان ہے۔ اللہ کے بندو، خدا کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، بس کر دو۔ ٹرمپ اگر آ گیا یا جائے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کا کہا، اس نے کہا برابری کی بنیاد پر میں دوستی رکھوں گا، برابری کی بنیاد پر کاروبار ہوگا، برابری کی بنیاد پر سب کچھ ہوگا، معذرت کے ساتھ۔ تو گزارش یہ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس قوم سے آئے ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنے والے افراد جو ہیں صبح شام جناب اب قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، تانتا بند گیا ہے جی، آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں جی، فلان کر رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہو رہا جناب۔ اڈیالہ پرسکون بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے اپنی قوم کا، اور قوم جب فیصلہ کرے گی تو پھر کوئی نہیں آگے آئے گا۔ اللہ کی ذات کی قسم، اللہ نے جس دن چاہا 1 سیکنڈ نہیں لگنا، کن فیکن کہنا ہے اس نے، اور وہ ہو جانا ہے۔ یہ تو اس کی تیاری ہو رہی ہے اور ہماری تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس قدر اس بندے نے ہمیں سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اب تو ہمیں بہت برداشت ہوگی بھائی۔ یہاں چھوٹے سے بجلیوں کا بل ہی دیکھ لیں، بجلی کے بلوں کے لیے جتنے لوگوں کو لائن لگانی پڑتی ہے، میٹر لینے جائیں تو میٹر نہیں ملتا، نیا میٹر لگوائیں تو وہ بھی پیسے، اسپیڈی میٹر 25,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، 35,000 روپیہ جناب۔ وہ کرندے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹاؤٹ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے لے کے فوری میٹر لگ جاتا ہے، جس کا میرٹ بن جاتا ہے۔ میرٹ پتہ نہیں اس ملک اور قوم کا میرٹ ہے کہاں پہ؟ اور دفتر خالی پڑے ہیں، نوکریاں ہیں نہیں۔ کم سے کم خدا کے بندوں جو سیٹیں خالی ہیں اس پر بندے بٹھاؤ تاکہ وہ عوام الناس کی سنیں۔ اگر لیسکو کی بات کریں، میپکو کی بات کریں تو وہ بھی خالی پڑی ہے۔ آپ ایم ڈی اے میں چلے جائیں تو سیٹیں خالی پڑی ہیں، آپ ایکسائز میں چلے جائیں تو سیٹیں خالی پڑی ہیں، آپ انوائرمنٹ میں چلے جائیں تو سیٹیں خالی پڑی ہیں، آپ ہیلتھ میں چلے جائیں تو کم سے کم پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے۔ 70 لاکھ کی آبادی ہے اور 3 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ ٹی ایچ کیو چلے جائیں، آپ آر ایچ کیو چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ فرسٹ ایڈ کے لیے جو یونین کونسل میں ڈسپنسریاں بنی ہیں وہاں پر ڈاکٹر نہیں موجود، وہاں پر ڈاکٹر نہیں موجود۔ آپ ذرا غور کریں ہمارے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تعلیمی ادارے برائے فروخت لگائے ہوئے ہیں، سرکاری اداروں میں تعلیم نہیں ہے، پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ پیسہ لے کے آرام سے اپنا رزلٹ کو چھوڑیں، آپ صرف پیسے جمع کروائیں، بکس بھی ہم سے خریدیں، یونیفارم بھی ہم سے خریدیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم سے خریدیں، اور پھر تعلیم کے بارے میں سوال کریں تو جی آپ کا بچہ تھوڑا سا اس کو ذرا غور کریں، اس پر وہ موبائل چلا رہا ہے، وہ آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، کم سے کم 8 گھنٹے تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، صبح سے وہ تیاری کرتا ہے تو 2 بجے 2:30 بجے اس کو چھٹی ہوتی ہے، پھر اس کو ٹیوشن کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس کو آپ اتنا ہوم ورک دیں کہ وہ آ کے یہاں بیٹھے اور گھر پہ لکھے، پڑھے، سارا کچھ کرے، وہ اسٹرکٹلی اس کو چیک کریں، پھر کس بات کی فیس ہے؟ کسی کی 10,000 ہے، کسی کی 8,000 ہے، کسی کی 15,000 ہے، کسی کی 25,000 ہے، کسی کی 3,000 ہے۔ یہ فیسیں کس لیے ہیں؟ میری گزارش ہے، چلیں ہے تو یہاں کوئی نہیں لیکن امید تو رکھنی چاہیے نا جی۔
وہ کہتے ہیں مایوسی کفر ہوتی ہے، مہربانی فرمائیں جناب سیکٹری ایجوکیشن صاحب، منسٹر ایجوکیشن صاحب اور مرکزی جو ہیں رہنما اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، مہربانی فرمائیں اس تعلیم کے شعبے پر تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، نہ کہ ڈگریاں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔